الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والآلاء والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہی التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ایک صلوات پڑھیں عربی زبان کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی گزرا ہوا وقت یاد دلانا ہو تو کلام کا آغاز وَإِذْ سے ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی مدت کے بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ساری کائنات پردہ عدم میں مستور تھی۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب وہ وقت بھی یاد ہے جب حرکت و سکون ابھی کسی ساکن و متحرک کے انتظام میں دم بخود تھے، اجسام عناصر کی ترکیب مزاجی کے منتظر تھے، ارواح امر کن کی محتاج تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ لباس عدم پہنے ہوئے نیستی سے ہمکنار تھا۔ صاحبان فلک بے اعتنائی کا شکار تھا، اس لیے آفتاب کی نورانی کرس اس پر لگائی نہ گئی تھی۔ زمین کا زمردی فرش بے اعتنائی سے دوچار تھا، اس لیے مخملی سبزہ اس پر نمودار نہ ہوا تھا۔ آگ نیستی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی۔ نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں ولائے علی کا خار تھا نہ کھٹک تھی۔
جز جتنا تھا وہ کل کا محتاج تھا. سبحان نعرہ حیدری. توجہ ہے نا صاحبان. میں میرے عزیز جز اور کل کی بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ بعض مولوی صاحبان یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے. اس لیے میں نے لفظ جز سے اجتناب کیا. لیکن ہمارے علماء کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. جز کسے کہتے ہیں؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نکل جائے، کل باقی تو رہے مگر ناقص ہو جائے. دیکھنا، یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ نکل جائے تو کل باقی رہے گا مگر ناقص ہو جائے. آنکھیں میرے بدن کا جز ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایک نکل جائے تو کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے ہے، اگر وہ نکل جائے نہ کل کسی کام کا نہ جز، اسے روح کہتے ہیں. تو ہمارے علماء نے یہ سمجھانا چاہا کہ اگر علی ولی اللہ کو جزو نماز یا اذان سمجھ لیں اور وہ نکل جائے تو باقی تو رہے گی اذان اور نماز مگر ناقص ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے یہ سمجھایا کہ علی ولی اللہ جزو اذان و نماز نہیں ہے، روح اذان و نماز. اگر وہ نکل گیا تو نماز اور اذان بے روح کی لاش بن کے رہ جائے. اور یہ علماء نے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کہا ہے. پیغمبر نے کہا حب علی مخ العبادہ، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. بھئی میرے اس عزیز مسرت نے مجھے ایک بکرا پیش کیا، بڑا موٹا تازہ، تقریباً 30-35 کلو کا وزن، کہ جی میں نے آپ کے لیے رکھا تھا. ہے بڑا موٹا تازہ مگر ایک کمی ہے، اس میں روح نہیں ہے. میں نے ہر مذہب کے مولوی سے پوچھا میں کھا سکتا ہوں؟ کہنے لگے حرام ہے. کیا کہنے. اس سے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ جیسے بے روح کا بکرا حرام ہے، بے روح کی نماز اور اذان بھی حرام ہے. توجہ ہے نا صاحبان کرام. کیوں چھڑ بھجوانا ہے چھوڑنا میری یاد کرنا کیوں چھڑ بھجوانا ہے چھوڑنا میری ہاتھ کرنا حیا کر. احمد جہاں دا مولا ہے تقدیر تو نجب کا حیدر جلال دعوت کر کے نہ سارے عمل تباہ کر در منشیت دیا مقبولہ.
دیکھو جی انہوں نے ربائی میں فرمایا ہے ہاتھ مار عقل، یہ بیچارے عقل کو کیسے ہاتھ ماریں؟ کیا کہنے؟ جہاں سے یہ اپنے احکامات لیتے ہیں، پوچھئے عاشق صاحب سے، وہ تو آج تک اپنی عقل کو رسے سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی قوم عقل کو رسے سے نہیں باندھتی، مگر آپ سعودی عرب چلے جائیں، ہر عقل رسے سے بندھی ہوئی ملے گی۔ میری بات پہ غور کریں۔ عقل جو ہے اس کے لیے ارشاد یہ ہوا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ پڑھیے اصول کافی، فروع کافی، اس میں یہ فرمان موجود ہے۔ ثم قال له اقبل، پھر عقل کو پیدا کر کے اسے کہا آگے آ گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر اس عقل کو حکم دیا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ نے جہل کو پیدا کیا، قال له اقبل، جہالت سے کہا آگے آ، جلدی سے آ گئی۔ ادبر، پیچھے ہٹ، ہٹنے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے۔ دیکھیے عقل کو دو حکم دیے، آگے پیچھے ہٹ، دونوں کو قبول کیا اس نے۔ اور جہالت کو دو حکم دیے، مگر اس نے ایک کو کافی سمجھ لیا۔ اور عقل جو ہے ماہرین علم نفسیات نے بتایا کہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں بیان تو کچھ اور کرنے آیا تھا، ان کی ربائی نے میرا رخ بدل دیا۔ عقل کی پہلی منزل ہے عقل حیولانی، دوسری منزل ہے عقل بالملکہ، تیسری ہے عقل بالفعل، چوتھی ہے عقل بالمستفاد۔ عقل حیولانی وہ عقل ہے جو ماں کی گود میں تازہ تازہ بچے کو ملتی ہے۔ یہ حیولہ سے مشتق ہے، حیولہ کہتے ہیں خاکہ، بچے کے ذہن میں خاکہ ابھرتا ہے اور مٹ جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں میرا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کچھ نہیں۔ عقل حیولانی۔ اس کی مثال تازہ پگھلی ہوئی موم کی ہوتی ہے کہ جس سانچے میں ڈھالو وہی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا تو فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے۔ الا
ان ابویہ یمجسانہ وینصرانہ ویوحدانہ، ماں باپ کی آغوش میں گیا، جیسی آغوش ملی یہودی ماں باپ کی آغوش میں یہودی بن گیا، مسلمان کی مسلمان بن گیا، نصرانی ماں باپ کی گود میں گیا نصرانی بن گیا، کیا بات، سبحان اللہ. بشرطے کہ تازہ پگھلی بھی منہ میں، اور اگر ٹھنڈی ہو جائے تو آسانی سے نہیں ڈھلتی، اس کو تراشنا بھی پڑتا ہے، خراشنا بھی پڑتا ہے، تھپ تھپانا بھی پڑتا ہے. توجہ ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے رسول کو عقل حیولانی کی منزل سے گزر کر پختہ عقل میں دیکھا، ان کے ڈھلتے ڈھلتے دیر لگی. اور جو بچہ عقل حیولانی کی منزل میں آغوش رسول میں آیا، وہ مجسم تصویر رسالت بن گیا. نہیں، ابھی کچھ نہیں کہا میں نے، اب کہتا ہوں. آغوش رسالت تو اس کا سانچہ بعد میں بنا ہے، پہلے اس کا سانچہ تھا بیت اللہ. جب اس سانچے میں آیا تو وہ شکل اختیار کر گیا، اس سانچے میں آیا تو یہ شکل اختیار کر گیا. بچہ ایک ہی رہا، ساری زندگی اس پر دونوں کے شبہات ہوتے رہے. ہجرت کے شب چادر کے نیچے آ گیا تو لوگوں کو شک کہ رسول ہے. معراج کی شب پردہ معراج میں بول پڑا، مولویوں کو شک کہ وہ بول رہا. یہ ہے عقل حیولانی. پھر عقل بالملکہ، یعنی ذرا سا اسے ہوش آنا شروع ہوا تو سمجھنے لگا یہ میری اماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے. پھر آئی عقل بالفعل، اس میں نتیجے نکالنے شروع کیے اس نے. 2 اور 2 ملا کے نکالا 4، سوشل اور اینیمل ملا کر نکال دیا انسان، حیوان ناطق. توجہ ہے یہ نہیں؟ پھر آتی ہے عقل بالمستفاد. عقل بالمستفاد صرف معصوم کو ملتی ہے، وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ترتیب کا محتاج نہیں ہوتا. اس کے سامنے ساری حقیقتیں نمایاں ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. آغوش مادر میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا، کیونکہ ساری حقیقتیں لوح محفوظ میں بند ہیں. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں کہ ایک دشمن محمد و علی بک بک کرتا ہوا مسجد میں داخل ہوا. امام نے پہلے اسے دور سے دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، پھر اسے دیکھا. فرمایا کتے نکل جائے یہاں سے. تو لوگوں نے دیکھا ہے کتا دم ہلاتا ہوا نکل رہا. اچھا، یہاں مولویوں نے کہا چونکہ یہ شہزادہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا، زبان میں اتنا اثر آیا کہ اس کے فرمان نے اسے کتا بنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ فرمان حسن نے اسے کتا نہیں بنایا، اس کے پاس ہے عقل بالمستفاد.
اس نے پہلے اسے دیکھا کہ یہ ہے دشمن علی، پھر لوح محفوظ میں دیکھا کہ دشمن علی کی حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت پر جو انسانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، نشتر امامت سے چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ تو یہ عقل بالمصطفیٰ یا نبی کو ملتی ہے یا امام کو؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا؟ جب ایک نے پیغمبر کے خیمے پر نیزہ گاڑ کر اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں محمد، تو پیغمبر نے کہا تھا من لہذا الکلب، ہے جو کوئی اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ مجسم خلق عظیم ہیں، ہمارے حوالے کریں، ہم اسے کتے سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ تو آپ خلق عظیم ہو کر کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب فقرہ سنیں۔ لِأَنَّهُ خَوَّفَنِي عَلَى بَابِي مِن رُمْحِهِ، اس نے مجھے میرے خیمے کے دروازے پر آ کر نیزے سے ڈرایا ہے۔ وَمَن يُخَوِّفُ مَعْصُومًا عَلَى بَابِهِ فَهُوَ كَلْبٌ، اور جو کسی معصوم کو نیزوں سے دروازے پہ آ کے ڈرائے اس کی حقیقت ہے کتا ہو جانا۔ توجہ ہے نا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز فرما رہے تھے نا الفاطمۃ ام ابیہا، میں نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا تاکہ میں یہ واضح کر سکوں کہ پیغمبر نے کس موقع پر فرمایا۔ میرے عزیزو، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی فرمائش کرے، کوئی شے طلب کرے تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں، اور محبوب کو یہ ناز تھا میں کیوں مانگوں؟ وہ محبوب ہی کیا ہوا جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو۔ میں نہیں مانگتا اس لیے نہیں ہوں کہ اگر مانگ کر لوں گا کتنی بڑی شے مانگوں میری حیثیت کی ہوگی، بلا مانگے جو اپنی طرف سے دے گا وہ اس کی حیثیت کی۔ میں نہیں مانگتا، اگر صرف نبی ہوتا تو مانگ لیتا، رسول ہوتا تو مانگ لیتا، میں اس کا محبوب بھی تو ہوں۔ اور ارباب ذوق کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، مانگتا اس لیے نہیں ہوں کہ محبوب ہوں، بال جیسی عزت ہے مانگ میں فرق آ جائے۔ میں نہیں مانگتا۔ اچھا، اللہ نے یہ دیکھا کہ شاید میرا محبوب پبلک میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، کیا کہنے، ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا
توجہ ہے صاحب کہ چل وہاں نہیں مانگا یہاں مانگ لے، یہاں یا میں ہوں یا تو ہے، وہاں پر بھی فاصلہ نہیں رکھا، کہا ادنو منی بلا فصل ہو جا، آجا آگے آجا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، وہ بلاتا گیا، اتنا آگے بڑھا کہ محبوب کا دل چاہا کہ میں اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا۔ جی ہاں، اور کتنی احتیاط کی اللہ نے کہ اس وقت تنہائی میں یا میں ہوں یا یہ ہے، میں اللہ ہوں یہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ بن کے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے تنہائی میں گھبرائے، اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا ہے۔ مگر جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اب یہاں مولوی صاحبان کہتے ہیں اللہ کے گھر گیا تھا، ارے بھائی اللہ تو لامکان ہے، اس کا تو گھر ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا گھر زمین پہ نہیں تھا، بولو تھا نا؟ مجھے پوری تاریخ رسالت پڑھ کے بتا دیں، کسی دن رسول زمین پر بنے ہوئے اللہ کے گھر میں جوتیاں پہن کے گھسے، اور کسی دن اپنے یا اپنی بیٹی کے گھر جوتیاں اتار کے گئے؟ اب سوچ کے بتانا معراج والی رات جوتیوں سمیت کس کے گھر جا رہا تھا؟ اس گھر میں جا رہا تھا جہاں یا محمد کا راج تھا یا علی کا، اور جہاں میم اور عین کا راج ہو اس کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ جی ہاں، سلامت رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس گھر کا دروازہ تھا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبریل نے کہا بس میں آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تیری بیٹی کا گھر۔ جبریل نہیں جا سکتا کہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، علی جا سکتا ہے کہ اس کا شوہر ہے۔ اب پیغمبر نے کہا آؤ آؤ کوئی بات نہیں، کہ لو دنو تو انملتن لحترقتو، انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو حضور آگے چلے گئے، وہ نیچے رہ گیا۔ میں مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ جبریل اور رسول ساتھ ساتھ تو کھڑے تھے بالکل، اور وہ کہتا آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں اس نے کہہ دیا تھا جل جاؤں گا، رسول نے تسلی کیوں نہیں دی تھی؟ نہیں جلے گا کہ میرے ساتھ ہے۔ رسول ہی کہہ دیتے میرے نال تک کھڑا ہے تو نہیں جلے گا۔ توجہ فرما لیا آپ نے۔ اور یاد رکھیے یہ اسی کا گھر تھا جسے پیغمبر نے کہا تھا ام ابیہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ توجہ رہے؟ جی ہاں، اور میرے عزیزو آپ کہیں گے دلیل دے بھائی، دلیل دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے طلب کیے، توجہ رہے،
مگر پیغمبر نے یہ کہہ کر مسترد کر دیے، ما زوجتها ولکن اللہ زوجها علی العرش، فاطمہ کا نکاح تو اللہ نے عرش پہ کر دیا۔ بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ بھائی علی تو زمین پہ تھے، یہ عرش پہ اللہ نے نکاح کیوں پڑھا؟ پھر غور سے سنیے، پیغمبر نے کہا عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھا، عرش پہ کیوں پڑھا؟ نکاح پڑھا جاتا ہے ہمیشہ لڑکی کے گھر، جہاں لڑکی کا گھر تھا اللہ نے وہیں اس کا نکاح پڑھ دیا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے چاہا تھا یہ طلب کرے، اس نے کہا میں نہیں مانگتا۔ ایک دن ابر سخاوت الہی جھوم کے آیا اور اللہ نے اعلان کر دیا میرے حبیب تو نہیں مانگتا نہ مانگ، لے اب ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تجھے کوثر کا تحفہ دیتے ہیں۔ مولویوں نے تشریح کر دی کہ جناب جنت میں پانی کا ایک چشمہ ہے، اسے کوثر کہتے ہیں، میں تو پانی پانی ہو گیا۔ اتنے نخرے جھیلے، اتنا انتظار کرایا اور دیا کیا؟ پانی کا وہ چشمہ جو عام مومن کو نعرہ حیدری پہ دے دیتا ہے۔ اچھا توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کون سا کوثر تحفے میں ملا ہے؟ کل صبح نماز تہجد کے بعد میرے دروازے پہ آنا، میں بتاؤں گا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جمع ہو گئے جی، اور جبریل و میکائیل نے ان کا استقبال کیا۔ اس دن غالباً ملک الموت چھٹی پہ تھا۔ جی ہاں، نہ سب کو نہیں، صرف ملک الموت۔ اچھا جناب، بھئی ناراض تو نہیں بیٹھے؟ پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور برآمد ہوں تو پتہ چلے۔ اتنے میں جبریل نے صدا دی، بعد ابا ملاحظہ ہوشیار، سرکار دو عالم، فخر انبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے حصار میں، عفت کے حجاب میں، تقوی کے دور میں، طاعت کی قناعت میں، تطہیر کے فرش پر خاک شفا کا مصلی لیے فاطمہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے پنجتن کا پنسورہ لیے پیغمبر برآمد ہوئے اور اپنے سر پہ سفید رومال میں تازہ تازہ پھول لپیٹے ہوئے، آنکھوں سے لگاتے ہوئے، کبھی اسے چومتے ہوئے ارشاد فرمایا، او صحابیو، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیب و طاہر سے مجھے فاطمہ نامی کوثر دیا۔
سنو، صدق و صفا اس کی کائنات ہے، علم و یقین اس کے خزانے ہیں، خدا رسانی اس کا نصب العین ہے، صحف انبیاء اس کے فضائل کی تمہید ہے، کتب آسمانی اس کے لازوال فضائل کا غیر فانی مجموعہ ہے، انبیاء اس کے انوار عمل کا منارہ ہے، توحید حقہ کی آغوش اس کے حسن کمال کا گہوارہ ہے، اس کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد بنتا ہے۔ مریم اس کی زلفیں سنوارتی ہے، وحی کی نقل و حرکت اس کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے۔ اس کا اور مریم کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تھی وہ بھی معصومہ ہے، یہ بھی معصومہ، لیکن فرق سمجھے، مریم کے پاس صرف اتنی عصمت تھی جو عیسیٰ تک چل کے ختم ہو گئی، اور یہ عصمت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کی عصمت 11 پشتوں تک چل کے بھی آج تک قائم ہے۔ اور دونوں معصوم گھرانوں کا اللہ نے تعارف کروایا۔ جب عیسیٰ اور مریم کا تعارف کروایا تو کہا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ اور مریم تو کھانا کھاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا تعارف ہوا؟ کون ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ اب سردار صاحب کہیں ایسا مولوی لاہور سے بلایا جو کھانا کھاتا ہے، مگر اللہ کے کلام میں مصلحت یہ ہے چونکہ عیسائی عیسیٰ اور مریم کو خدا مانتے تھے، خدائی میں شریک کرتے تھے، تو اللہ نے بڑی آسانی سے ان کے اس کو باطل کر دیا، عقیدے کو، کہ جنہیں تم خدا مانتے ہو وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری شہزادی کا ذکر کیا تو کہا یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے والے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھلانے والوں کا اللہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، توجہ ہے یہ نہیں؟ مریم کے منہ سے نکلے گا لم یمسسنی بشرن، توجہ چاہتے ہیں؟ اب اس کا ترجمہ جو مولوی کرتے ہیں وہ عصمت کے خلاف جاتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں عربی میں چونکہ عربی زبان کو 15 سال تک ایم اے کلاسز کو میں نے پڑھایا ہے، میں واضح، ایک شے ہوتی ہے لمس، ایک ہوتا ہے مس، ان دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ جذبات برانگیختہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لمس، اور تعظیم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مس۔ جیسے قرآن کو مس کرنا، اسی لیے اللہ نے بھی کہا لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتا کوئی مگر مطہر۔ جیسے غلاف کعبہ کو مس کرنا، توجہ ہے یہ نہیں؟ لہذا جو مولوی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یہ ہم حیدری یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ معصومہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ کو تو آج تک تعظیماً بھی کسی نے چھوا نہیں۔ میری بات پہ غور فرمائیے، دیکھیں نا
ان مجالس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ معلومات میں اضافہ. بے شک بے شک. لو میرے عزیزو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بیان فرمائیں. فرمایا پھر سنو، یہ فقط بیٹی نہیں ہے، الفاطمۃ ام ابیہا. یہاں فرمایا یہ اپنے باپ کی ماں. دیکھیے ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں شرط ہے بیٹے کے وجود کے لیے. بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا ہے، جیسے عیسیٰ ماں کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ماں نہ ہوتی تو عیسیٰ بھی نہ ہوتے. اور فرمایا یہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا مطلب؟ میں نبی ہوں، رسول ہوں. نبی اور رسول ہونے کے لیے شرط ہے عصمت. یہ ہے عصمت کا ذخیرہ اور خزانہ. اگر یہ خزانہ عصمت نہ ہوتا میں نبی نہ ہوتا، میں رسول نہ ہوتا. اس لیے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا. چونکہ مرکز ہے جناب فاطمہ، اسی لیے جب چادر کے اندر بٹھا کر تعارف کروایا اور جبریل نے پوچھ لیا یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ارے جبریل تو روز آتا ہے، پیغام لاتا ہے، چکیاں چلاتا ہے، جھولے جھولاتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کہ پتہ تب چلتا ہے جب یہ الگ الگ ہوں. اکٹھے ہو جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کون کون بیٹھے. تو پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. اور جب اس نے پوچھا ذرا نام لے کے تو تعارف کروائیں، تو نام لیا جاتا ہے اس کا جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو کہا نام سنو، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اب پوچھے بھائی عاشق صاحب سے، ان کی تو زندگی عربوں میں گزری ہے. ایک خاتون کا نام لے کر تعارف کروایا جائے نا تو ضمیر استعمال ہوتی ہے ہیا. تو کہنا چاہیے تھا ہیا فاطمہ و ابوہا و بالہا. اور اگر بہت سے مرد اکٹھے ہوں تو ان کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہم. تو یہاں ہیا فاطمہ نہیں کہا اللہ نے، ہم فاطمہ کہا. کیا مطلب؟ جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو بنتی ہے ایک فاطمہ. توجہ ہے نا صاحبان؟ حالانکہ مرکزی حیثیت تو رسول کی تھی. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل بیت کے تعارف میں یہ رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے. مگر اللہ جانتا تھا کہ اگر میں رسول کا نام لے کر اہل بیت کا تعارف کراؤں گا، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہو جائیں. اگر داماد کا لفظ آئے گا، خدا جانے کتنے بناسپتی داماد اہل بیت ہو جائیں. لہذا رسول کا نام نہیں لیا، بی بی بطول کا نام لیا. اللہ بتلانا چاہتا تھا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بطول کے رشتہ داروں کو کہتے. اور چونکہ مرکز اہل بیت تھیں تو سائنس میں مرکز کی خوبی یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ جب مرکز ہلتا ہے تو ہر شے اس سے وابستہ ہل کے رہ جاتی ہے. جب سامنے آئی
पैगंबर खड़े हो गए। क्या कहने, क्या कहने, आप सलामत रहे, कितना क्या हुआ, वाह वाह वाह। जब जब सामने आई, जब ये नहीं कि पैदल चल के आई, 2-2.5 साल की थी, घुटनियों चल के आई तो रसूल खड़े हो। 10-12 साल की हुई आई तो खड़े हो गए। रसूल की अलालत का आलम कमजोरी का मकाम था, बहुत कमजोर थे, लेकिन जब हुजरे में सैयदा आई कोहनियों की टेक लगाकर खड़े हो गए। बस बयान मेरा खत्म हुआ। अब मुझे सोच के बताइएगा कि सारी जिंदगी जिसका खड़े होकर इस्तकबाल किया हो, उसके दिल में नहीं बैठ जाएगी कि अब मैं जहां जाऊंगी मेरा ऐसे ही इस्तकबाल होगा। और यही सोच के वो एक जगह चली गई जिसे आते ही रसूल खड़े होके बिठा देते थे, 4 घंटे खड़ी रही। मगर रहमत की बेटी थी, तबीयत में जोश नहीं आया, जलाल नहीं आया, बड़े आराम से फरमा रही थी, मेरे बाप के दोस्तों मुझे पहचानो, मैं फातिमा। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। मैं तुमसे हुकूमत दौलत नहीं मांगती, मेरे बच्चों का वाहिद गुजारा ये जमीन का टुकड़ा है, मुझे वागुजार कर दो। क्यों भाई, कोई सख्त बात तो नहीं की। क्या जवाब मिला? जो भी जवाब मिला सुन के घर आ गई। घर के दरवाजे पे खड़ी थी छोटी फातिमा, उसने बिस्मिल्लाह कह के माँ का इस्तकबाल किया और सिर्फ इतना पूछा, अम्मा दरबार में क्या गुजरी? बेटी का सर चूम के एक ही फिक्रा कहा, बेटा जो आज हालत में देख के आई हूं, अगर यही हालत रही तेरी चादर की खैर नहीं। वो थी अली की बेटी, ये थी नबी की बेटी। ये चलती थी तो नबी लगती थी, वो बोलती थी तो अली लगती थी। कोई शय दोनों में मुश्तरक न हुई, मगर इसे इनकलाब कहूँ या हादिसा, एक शय दोनों में जमा हो गई कि दोनों को दरबार में जाना पड़ा। अली की बेटी को भी, नबी की बेटी को भी। मगर फर्क इतना था कि नबी की बेटी पहले दरबार गई फिर जख्मी हुई, और अली की बेटी पहले जख्मी हुई फिर दरबार गई। मेरे अजीजों, ज्यादा मसाइब में पढ़ नहीं सकता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, पढ़ें तारीखें। जब घर में चलती थी ना तो अली अपनी अबा कदमों के नीचे बिछा देते थे कि बेटी को जमीन सख्त न लगे। मगर जालिमों ने उसी बच्ची को 9-9 मील पैदल चलाया, और जितने यहाँ बैठे हो मुताला करने वालों, मैं सैयद होने की हैसियत से एक सवाल करता हूँ, जिसे 9-9 मील चलाया गया उसके सर पे चादर तो नहीं थी? मुझे बताएं उलमा से पूछकर, क्या पाँव में जूतियां थी? जूतियां तो शाम में गरीबा खैमों में जल गई, नोकदार पथरीली जमीन पर कैसे चली होगी? मगर मुझे उसी मुअज्जमा की कसम है
زخمی پیروں کے ساتھ جب دربار میں قدم رکھا اور زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نابینا صحابی آواز سن کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ساتھ والے سے کہتا یہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے۔ گھبرا کے کہتا ہے بنت علی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ کہتا ہے لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، ننگے سر بھی ہے۔ تو نے دیکھا نہیں اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے یہ بھی پوچھ لیا۔ اب میں شریف لہو کے لیے ایک فقرہ سناتا ہوں کہ خاتون ہو کر علی کے مردانہ لہجے میں کیوں بولی؟ تو کہا کہ اس لیے بولی کہ بے غیرت یزید کو بتلا رہی تھی کہ کمینے چادریں چھین کر سمجھا کہ ہم پردے سے محروم ہو گئے۔ سن بے غیرت یزید، وہ اس عظیم پردے دار کی پردے دار بیٹی ہوں، پردے دار ماں کی پردے دار بیٹی ہوں جو چادر کی محتاج نہیں ہے۔ میں اپنی آواز کا پردہ رکھنا بھی جانتا ہوں۔ میں اپنے لہجے کا پردہ رکھنا بھی جانتی ہوں۔ اور اس طرح خطبہ دیا ہے توحید پر۔ زندگی رہی تو پھر پورا خطبہ کبھی میں سناؤں گا آپ کو۔ اور اللہ نے بھی آواز دے کر کہا واہ علی کی بیٹی، اس حالت میں بھی مجھے ثابت کر رہی ہے۔ لے نبوت ختم ہو گئی، امامت ختم دے چکا ہوں، جنت کے تم مالک ہو، مگر انعام تجھے دوں گا۔ میں اپنی ذاتی چیز دیتا ہوں، وہ ہے بقا، جب تک میں باقی تب تک تم باقی۔ نہ کبھی میں فنا ہوں گا نہ تجھے فنا ہونے دوں گا۔ جن دلوں میں تم رہو گے وہاں میں بھی رہوں گا، جن گھروں میں تم رہو گے وہاں میں بھی رہوں گا۔ جب تک نزد اللہ رہے گا نیاز حسین کو ساتھ رکھوں گا۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، خدا آپ کی اس مجلس کو منظور کرے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مقروضوں کو بارک فرسے انشاءاللہ۔ اچھا عزیزو، زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، مولا کو سے مہربانی۔